ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے، کھانا کھایا، پانی پیا، شربت پیا، چائے پی، جوس پیا، جب کھاتے پیتے کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. بہت پیاری دعا ہے، اور اس آسپیکٹ کو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کھاتے وقت یا کھانے کے بعد کیا؟ نمبر 1 الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تمام تعریف اللہ کے لیے. سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کھائے تو اللہ کا شکر کرے. ہم کھاتے کیسا؟ پڑوس والا کیا کھا رہا؟ ہاں، ہم کھاتے ہیں تو اس وقت میں ہمارا دھیان کدھر رہتا ہے کہ دوسرے کیا کیا کھا رہے ہیں، چاہے آپ ہوٹل میں کھائیں یا گھر میں کھائیں. آپ بعض والے کو دیکھتے ہیں وہ کیا کھا رہا ہے، اور میں وہی پرانا روزانہ کا بجٹ والا. دوسروں کو آدمی دیکھتا ہے. کیا دعا ہے؟ شکر کے ساتھ آدمی کھائے، جو بھی دیا اللہ نے بہت دیا. شکر کے ساتھ کھانا آدمی کو زیادہ صحت مند بناتا ہے. ناشکری کے ساتھ کھانا واقعی اس کو فائدہ پہنچاتا نہیں. نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ کھا رہا ہے، اس سے اچھا مل سکتا تھا کیا کھلا رہا. دیکھو اللہ، دوسرے گناہ گار لوگ اتنا کھا رہے، ہم دیکھو نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے اور حرام سے بچ رہے. یہ دیکھو اللہ کیا دے رہا ہم کو. نہیں، یہ ملا، یہ بھی نہیں مل سکتا تھا. یہ دیا، اس پہ شکر مان. اگر ایسا آدمی شکایت کرے کیا یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہا، اچھا دینا چاہیے تھا، فرشتہ آ کے وہ چھین لے، بس نہیں، تیری ناشکری کی وجہ سے نہیں، اور 1 مہینے تک نہیں. کیا کہے گا؟ وہی دے دو، وہی دے دو. ایک آدمی اگر ریگستان میں ہے، مہینہ بھر ہے، 1 مہینے تک، اور اخیر میں جا کے اس کے پاس روٹی کا اتنا ٹکڑا، اور اس کو معلوم ہے 1 ہفتہ اور ہے سفر اور کچھ ہے نہیں، اور کوئی آدمی آ کے کہے اتنا ٹکڑا میرے پاس ہے وہ بھی لے لو، تو وہ 1 ٹکڑا کتنا قیمتی لگے گا؟ ہاں، سالن مانگے گا. بھوک بہترین سالن ہے. چونکہ ہم بھوک سے نہیں گزرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو 50 سالن لگتے ہیں، اور اس میں 100 عیب ہم نکالتے ہیں. جب واقعی انسان کو بھوک لگے تو کھانے میں عیب نہیں ہوتا. جس انسان کو بھوک لگی ہو اس کے کھانے میں کبھی عیب نہیں ہوتا ہے. عیب اسی کے کھانے میں ہوتا ہے جس کو بھوک نہیں لگی، مستی ہے اس کو. آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنے والا ہو، شکایت نہیں. آپ دیکھیے ساری دعا میں کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے. اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی ہے، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے. آپ ریگستان میں آپ کو اتنا گھونٹ پانی کوئی دے دے، آپ اس کا شکر مانیں گے. پیاس سے تڑپ رہا ہے آدمی، اس وقت میں کوئی آدمی دوسرا اس کو قافلہ مل جائے اور کہ بھائی میں اتنا پانی دے سکتا ہوں بس، کیونکہ میرے پاس بھی تھوڑا ہے، تو اتنا ہی صحیح. اور اتنا کہے گا اتنا دوں گا لیکن مفت میں نہیں دے سکتا میں، مجھ کو کیا چیز کے بدلے؟ تمہاری جیب میں جتنے پیسے سب دے دو، 1 گھونٹ پانی میں دے سکتا ہوں. اور یاد رکھو آگے تم کو اور 10 دن تک چلنا ہے. وہ 1 گھونٹ پانی کتنا قیمتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچیے. دور دور تک ریگستان دکھائی دے رہا، دھول اڑ رہی ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی قافلہ نہیں، کچھ نہیں، 1 گھونٹ پانی اتنا. اور اگر وہ اپنا ذہن بدل دے گا، ٹھیک ہے کام کرو، پوری بوتل لے لو اور پورا پیسہ دے دو، پورا نکال کے دے گا، لے لے بھائی، یہ پوری بوتل میرے کام آئے گی، 10 دن تک کام آئے گی. 1 گھونٹ پیتا رہوں گا بس. تب جا کے اس 1 گھونٹ کی قدر اس کو ہوگی. بھائی 1 دن کا کوٹا 1 گھونٹ ہے، 1 دن کا کوٹا ہے. اور آج کیا کر رہا ہے؟ پانی پھینک دے رہا، جا رہا ہے نل میں سے، بہہ رہا پانی. اس کی قدر ہے؟ 1 گھونٹ پانی ریگستان میں معلوم پڑے تو عقل مند ہے یہ.
اس کو ریگستان میں نہیں ہے تبھی بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے، یعنی سچویشن میں سمجھ میں آئے گا تجھ کو نعمت کتنی قیمتی ہے، اس نعمت کی قدر تجھ کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کیا دعا کریں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا، وسوغہ، اور اس کھانے اور پانی کو کھانے اور پینے لائق بنایا۔ کھانا کھانے لائق اگر نہ ہوتا تو پھنس جا رہا حلق میں، اگر کھانا کانٹوں جیسا ہوتا اور آدمی کھا رہا ہے اس کو اور گلا چھل جاتا ہے کھانے سے، کیا کرتا ہے آدمی بتائیے؟ اگر اناج یا اس کی بجائے بالکل جو پتے کی یا پیڑ کی چھال ہوتی ہے ایسا کھانا ہوتا تو گلا کتنا تکلیف ہوتی انسان کو۔ وہ سوغہ، کھانے لائق بنایا اس کو۔ پانی کتنا آسانی سے پی لیتا آدمی، پانی جب حلق سے اتر رہا ہوتا ہے تو انسان کو اس سے اچھا کچھ نہیں لگتا، آدمی پی لیتا ہے، ایک دم سکون لگتا ہے، اب سیراب ہو گیا میں۔ کیسا معلوم پڑتا آدمی کو؟ بس آپ سوچی، کبھی سوچے اس پہ؟ آپ پانی پیا، پانی پینے سے پہلے بے چینی، سب ہٹ جاؤ بھائی، پہلے ایک گلاس پانی لاؤ، دھوپ میں سے آیا میں ایک دم۔ افطار کے بعد برابر معلوم پڑتا، ہاں آدمی روزہ ہے، روزے کے اختتام پر معلوم پڑتا ہے وہ جو گلاس ہے، اور اگر اس میں فالودہ ہو تو شربت ہو، لذیذ ایک دم۔ پیاس جب لگتی ہے آدمی کو روزے میں، اس کے بعد سامنے پانی رکھا ہوا ہے، وہ پانی کتنا خوبصورت دکھتا دکھتا، بہت خوبصورت لگتا، اور اگر کوئی دوسرا اٹھا لے اس کو تو اتنا ہی پانی ہے، کوئی آدمی لڑیں گے لوگ اس کے لیے۔ اس وقت پانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت جو حلق سے اترتا ہے پانی، تب سمجھ میں آتا کتنا قیمتی ہے۔ نعمتوں کا کھونا ان کی قدر سکھاتا ہے، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں سکھاتا ہے ہر نعمت کو تو ایسا سمجھ کہ یہ نہیں بھی مل سکتی تھی لیکن ملی، کس کے دینے سے ملی؟ اللہ کے دینے سے۔ تو کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور اس کھانے کو کھانے لائق بنایا، پانی کو پینے لائق بنایا، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بھی بنایا۔ آدھا تو سوچے آپ، آدھا کون سوچے گا بھائی؟ اگر آپ کھا لیتے، بہت کھایا، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جو لوگ ڈارون کی تھیوری مانتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہزاروں سال میں جو ہے ہوتے ہوتے جو ہے ایک سپیشیز دوسری اس میں یا اڈیپٹیشن سے ایک سپیشیز میں تبدیلیاں ہوتی گئی، ضرورت جیسی پیدا ہوئی چینجز ویسے آئے، تو کتنے ملین سال کے بعد پاخانہ کرنے لگی مخلوق؟ ہاں ذرا دماغ چلائیے اس کے اوپر کہ مخلوقات پہلے کھانا سیکھی کہ پاخانہ سیکھی؟ بولتے ہیں نا تھوڑے 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 چینجز آتے گئے۔ بتاؤ کہ پہلے کھانا، اس کو پہلے تو کھانا ہی معلوم پڑا ہوگا، اب کھانے کے بعد اس کے بعد پھر پاخانہ کتنی ملین سال کے بعد کیا؟ یعنی جتنی مخلوقات تھی پاخانہ کرتی نہیں تھی، مر جاتی تھی۔ سوچنے کی چیز ہے، جو لوگ پڑھے اس تھیوری کو ان کو معلوم ہے، جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کتنی عجیب چیز لگتی ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو بنایا، ساری چیزوں کے ساتھ بنایا، کھاؤ بھی پاخانہ بھی۔ اگر انسان کھا لے اور پیشاب پاخانہ اس کو نہ ہو، بچوں کو دیکھیے کھیلنے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں کیسا حالت ہوتی ہے ان کی۔ بہت سارے بچوں کا عام معمول ہے، کھیلتے وقت میں پیشاب کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دم جب ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، دوڑے دوڑے گھر میں آتے، کسی کی سنتے نہیں ہیں، سیدھا ٹوائلٹ میں بھاگتے ہیں۔ اس وقت میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر ایک کی ہو سکتی تھی۔ اور اللہ نے نظام کیسا بنایا کہ جو بیپ ہوتا ہے پہلے سلو ہوتا ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، ہاں پیشاب کرو جلدی جاؤ، ہوتے 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 اچانک اس کی انسان کو جو ہے ایمرجنسی ڈائریکٹ کریٹ ہوتی ہے نہیں، بعض بیماریوں میں ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا، پیشاب پخانے کی جو ضرورت ہے اچانک ایک دم انسان کو ایمرجنسی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے،
انسان کو پہلے سے سمجھ میں آتا ہے اس کی عزت اللہ نے بچائی ہے. یہ آدمی بازار میں ہے، کوئی آدمی مسجد میں ہے، کوئی آدمی کسی کمپنی کی میٹنگ میں ہے، کوئی آدمی کہاں ایئرپورٹ پہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے عموماً. اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کے نکلنے کا راستہ بنایا، انسان کو احساس ہونے لگتا ہے جا کے اتنا اس کو بفرنگ ٹائم اللہ نے دیا ہے، اتنا ٹائم مہلت دی ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا اور انسان کے جسم سے آسانی سے نکل جائے. اب آپ غور کریں، کھانے کی جگہ اور پیشاب پاخانے کی جگہ اللہ نے ایک نہیں کی. آپ کو برا لگے گا سن کے، لیکن آپ سوچئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دونوں جگہیں الگ رکھی. کھانے پینے کی جگہ عزت والی جگہ اوپر رکھی، پیشاب پاخانے کی جگہ آسانی سے نیچے سے انسان کے جو بھی فضلات ہیں خارج ہو جائے، اس کو ذلت بھی نہ ہو، آسانی بھی اس کے لیے ہو. اللہ نے کیسا ڈھانچہ بنایا. جانوروں میں بھی آپ دیکھیے، آگے سے کھانا، پیچھے سے اس کے دوری رکھی، اس میں رکھی، اس کے اندر عزت انسان کی محفوظ رکھی اور آسانی سے پیشاب پاخانہ اس کو ہو جائے، جو بھی زائد چیزیں ہیں نکل جائیں اس کے جسم سے. اگر نہیں نکلتا تو اندر ہی اندر سب جمع ہو کے آدمی مر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر کھا بھی رہا ہے، پھر ایک ہی دن میں چھٹی بھی ہو رہی ہے، واپس سے ریفریش، پھر سے کھاؤ، اگلے کھانے کے لیے تیار. بھوک لگی ہے، ابھی خالی ہو گیا ایک دم، پھر کھاؤ. جنت میں یہ نہیں، جنت میں یہ نہیں ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ کھائے گا کھائے گا کھائے گا، خوب کھائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ڈکار لے گا. جیسے ڈکار لے گا خوشبو ہوگی، ڈکار بدبو نہیں. تراویح کی طرح تراویح میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھا پی کے آتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں، دائیں بائیں والے پورا منہ پہ پوری قرت میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے، مسلسل ڈکار ڈکار ڈکار. سلام کے بعد کیا بولتے؟ بہت ایسیڈیٹی ہو گئی. اتنا کھائے گا تو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بھائی؟ پورے 2 دن کا کوئنٹل بھر کے کھا رہا ہے. جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا؟ وہ ڈکار بدبودار بھی نہیں ہوگی بلکہ خوشبو ہوگی، اور سارا کھانا ہضم، پھر سے کھانے کے لیے ریڈی، ریسیٹ. دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ. انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. انبیاء کو بھی ضرورت پیش آتی ہے پیشاب پاخانے کی. کیوں؟ انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان جیتے ہیں، ان کی بھی حاجات اور علائق ہوتے ہیں. تو یہ دعا ہے جس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا، کھانے پینے کو کھانے اور پینے لائق بنایا، مرغوب رکھا. انسان کی طبیعت میں اٹریکشن ہے اس کے لیے، ریپلجن نہیں ہے، اس کے لیے نفرت نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کے بعد جب وہ پیٹ میں چلا جائے تو اس کے نکلنے کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا. کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر پیشاب پاخانے کی انسان کے لیے سہولت نہیں ہوتی، انسان کیا کرتا؟ آپ سوچیں کیا کرتا ہے انسان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ذکر ہے، یہ ہوا کھانا پینا. پہلے ہم نے کیا دیکھے؟ سونا جاگنا. جو بھی دعائیں اس میں ملیں آپ کو، ایک آدھ بھی دعا ہو جائے یاد کر لیں، اس کا اہتمام کریں، اس کو سمجھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. روبوٹ کی طرح نہ پڑھیں بلکہ سمجھ کے اس کو پڑھیں.